دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا یعنی نماز ظہر اور نماز عصر، اسی طرح نماز مغرب اور عشاء، ان دو نمازوں کو اکٹھا کرنا اور ملا کر پڑھنا نہ یہ کہ بدعت نہیں ہے، بلکہ رسول اسلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر اکٹھا کی، اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء کو حضرت نے اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ آپ اس چیز کو مسلمانوں کی بہت سی کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ چیز وہاں پر مل سکتی ہے، لیکن ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے صرف دو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، صحیح بخاری اور دوسرے صحیح مسلم۔ اور صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کو مسلمان قرآن کے بعد ایک صحیح کتاب مانتے ہیں اور اس کو کافی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو معتبر مانا جاتا ہے۔ آپ صحیح بخاری کی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 598 اور حدیث نمبر 1579 یعنی 1579 میں جا کر کے اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عرفہ پر نماز ظہر اور نماز عصر کو اکٹھا کیا، یعنی نماز ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھا۔ اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور مقام مزدلفہ پر آپ پہنچے تو آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء کو اکٹھا کیا ہے، یعنی مغرب اور عشاء آپ نے ملا کر کے پڑھا ہے مقام مزدلفہ پر۔ اور اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری والیوم نمبر 2 پیج نمبر 61601 اور حدیث نمبر 1588 آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اسلام نے مقام عرفہ پر نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا، اور جب آپ مزدلفہ تشریف لے گئے تو آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء کو اکٹھا کیا، آپ ایک ساتھ۔ دوسری کتاب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 703 704 اور 705 وہاں پر آپ کو ملے گا کہ حالت سفر میں حضرت نے نماز ظہر اور نماز عصر کو ملا کر کے پڑھا ہے، اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء کو آپ نے حالت سفر میں اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سفر کا مسئلہ تھا، ایسا نہیں کہ جب آپ سفر میں تھے تو آپ نے نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا یا مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا، بلکہ جب آپ وطن میں ہوتے تھے، جب آپ حضر میں تھے تو وہاں پر بھی ہم کو ملتا ہے کہ رسول اسلام نے نماز مغرب اور عشاء، نماز ظہر اور عصر کو وطن میں اور حضر میں بھی اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے، جب عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا کہ آخر کیوں رسول اسلام نے مزدلفہ پر یا عرفہ میں یا سفر میں یا اپنے وطن میں دو نمازوں کو ملا کر کے پڑھا ہے، کیوں رسول اسلام نمازوں کو کبھی کبھار ملا کر کے پڑھ لیتے تھے، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ آنے پائے، کوئی مشکل نہ آنے پائے، اس لیے رسول اسلام نے دو نمازوں کو ملا کر کے پڑھا ہے۔ لیکن ایک چیز جو واضح کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں اور ہم نمازوں کو 5 وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر ہم ملا کر بھی پڑھتے ہیں نماز ظہر یا عصر کو یا مغرب اور عشاء کو ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ آج کا زمانہ اور آج کا جو ٹائم ہے لوگ بیزی ہیں، مشغول ہیں۔ کوئی انسان جو آفس میں ہے، جو انسان فیکٹری اور کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہ انسان نماز ظہر کے لیے آ کر کے دوبارہ نماز عصر کے لیے آئے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے مشقت ہو، اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس لیے رسول السلام نے تاکہ ان کی امت کے اوپر کوئی مشکل نہ آنے پائے، کوئی مشقت نہ آنے پائے، اس لیے رسول السلام نے اپنی زندگی میں نمازوں کو ملا کر بھی پڑھا ہے، اور رسول السلام نے اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو ان کے وقت میں بھی پڑھا ہے۔ اور میں عرض کر چکا، نماز کو اگر اس کے وقت میں پڑھا جائے، ہر نماز کا اپنا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اگر ہم نمازوں کو 5 وقت میں پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے اور یہ بہتر بھی ہے۔